اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها۔ پچھلے درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو مشہور واقعہ ہے ملاقات کا، اس کے متعلق یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے، وہ کیسے پہنچے وہ پچھلے درس میں گزر چکا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم عطا فرمایا ہے، وہ مجھے سکھا دیں، میں آپ کی معیت حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں، اور ایک علم آپ کو دیا ہے جو میں نہیں جانتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں کسی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلنے کو تیار ہیں تو کسی معاملے کے متعلق مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں ہے جب تک میں خود آپ کو اس کی حقیقت نہ بتلا دوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس بات پر، اس شرط پر اتفاق کر لیا۔ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام یہ دونوں حضرات چلنے لگے، دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ اتفاق ایک کشتی آ گئی اور کشتی والوں نے ان دونوں کو کشتی میں سوار کر دیا۔ ان لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور ان کو بغیر کرایہ اور اجرت کے دونوں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو کشتی میں سوار کر دیا۔ اب اسی دوران جب کہ وہ دونوں حضرات کشتی میں سفر کر رہے تھے، ایک چڑیا آئی، وہ کشتی کے ایک کنارے پر بیٹھ کر دریا سے اس نے اپنی چونچ میں پانی لیا۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک سبق تھا کہ انہوں نے اس شخص کے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ تو یہاں پر بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ تھی موسیٰ علیہ السلام کو۔ جب وہ چڑیا آئی، کشتی کے ایک کونے میں بیٹھ کر اس نے دریا سے اپنی چونچ میں پانی لیا، تو یہ منظر دونوں حضرات موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو متوجہ کر کے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرا اور آپ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا جتنا یہ چڑیا کے چونچ والا پانی دریا کے پانی کے ساتھ نسبت رکھتا ہے۔ یعنی چڑیا کے چونچ میں جو پانی ہے وہ بھی محدود ہے، حالانکہ بہت کم ہے دریا کے مقابلے میں، لیکن بہت کم ہے، اس کی حد ہے۔ اور جو دریا کا پانی ہے اگرچہ بہت زیادہ ہے لیکن اس کی بھی ایک حد ہے، یعنی دونوں محدود ہیں۔ جو دریا کا پانی ہے اگرچہ زیادہ ہے لیکن اس کی کوئی نہ کوئی حد تو ہے، اور اسی طرح چڑیا کے جو منہ میں پانی ہے، چونچ میں اس نے لیا ہے، اس کی بھی ایک حد ہے۔ تو دونوں محدود ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی آپس میں مناسبت ہے، لیکن میرے اور آپ کے علم کو اللہ کے علم کے مقابلے میں کوئی مناسبت نہیں ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا علم محدود ہے، اس کی کوئی نہ کوئی حد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم لا محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ تو یعنی اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم چاہے جتنا بھی زیادہ جانتے ہوں، جتنے زیادہ علم والے ہوں، لیکن پھر بھی ہم اللہ کے علم کے محتاج ہیں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کا ان کو نصیحت فرما دی موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کو اسی طرح جواب دینا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت بڑا عالم کون ہے۔ بہرحال جب وہ دونوں حضرات کشتی میں سوار ہو گئے اور سفر کرنے لگے، اب ان لوگوں نے ان کے ساتھ یہ نیکی کی تھی کہ انہوں نے بغیر اجرت اور کرائے کے ان کو سوار کر دیا تھا، لیکن جاتے جاتے حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر ایک کلہاڑی کے ذریعے کشتی کا ایک تختہ توڑ ڈالا، جس کی وجہ سے کشتی میں سوراخ ہو گیا۔
اب جب یہ چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی تو وہ صبر نہ کر سکے، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم نبوت عطا فرمایا تھا، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تکوینی چیزوں کا علم عطا فرمایا تھا۔ اب ان کا علم کچھ اور تھا، ان کا علم کچھ اور تھا۔ اب خضر علیہ السلام نے اپنے علم کے مطابق جو کیا وہ درست تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اس چیز کی سمجھ نہ آئی اور وہ صبر نہ کر سکے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ اخرقتها لتغرق اہلها حتی اذا فانطلقا، وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ، جب وہ دونوں کشتے میں سوار ہوئے، خرقہا، تو اس کو پھاڑ ڈالا، یعنی خضر علیہ السلام نے اس کا ایک تختہ توڑ دیا جس کی وجہ سے اس میں سوراخ ہو گیا۔ تو قال اخرقتها، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ نے اس کو توڑ ڈالا، لتغرق اہلها، تاکہ یہ کشتی والے ڈوب جائیں، غرق ہو جائیں۔ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے تو بڑا خوفناک کام کیا۔ تو اب جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے اس کام پر اعتراض کیا تو خضر علیہ السلام نے فرمایا قال الم اقل لک، کہ آپ کو میں نے نہیں کہا تھا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکیں گے، میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، میں ایسے کام کروں گا کہ آپ ان کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو فوراً اپنا وہ وعدہ یاد آ گیا اور فرمایا کہ قال لا تؤاخذنی، آپ میرا مواخذہ نہ کریں، بما نسیت، اس چیز پر جو میں بھول گیا، یعنی میں نے یہ کہا تھا کہ میں صبر کروں گا اور میں کسی کام پر بولوں گا نہیں، تو میں وہ اپنا وعدہ بھول گیا تھا، لہٰذا آپ میرا مواخذہ نہ کریں، یعنی مجھے اپنے آپ سے دور نہ کریں۔ ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنائیں، مجھے زیادہ مشکل میں نہ ڈالیں، میں جو چیز آپ کے ساتھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں وہ مجھے سکھا دیں، اگر آپ مجھے اس طرح اپنے آپ سے دور کریں گے تو میرا یہ کام بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو بہرحال پہلی دفعہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ بھائی انہوں نے ہمیں بغیر اجرت کے سوار کیا ہے، بغیر کرائے کے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان کا شکر ادا کرتے، ان کے ساتھ کوئی نیکی کرتے، لیکن بجائے اس کے آپ ان کی کشتی آپ نے توڑ دی، اس کا تختہ توڑ دیا، اس میں سوراخ ہو گیا، تو کیا آپ ان لوگوں کو غرق کرنا چاہتے ہیں؟ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کر لی کہ میں بھول گیا تھا جو میں نے وعدہ کیا تھا، لہذا آپ میرے معاملے کو مشکل نہ بنائیں۔ فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے۔ تو جب کشتی سے اتر کر دوسرے مقام پر گئے، دریا کے اس طرف، حتی اذا لقی غلاما فقتلہ، جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ چند بچے وہاں پر کھیل رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا اور اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا، یعنی اس کو قتل کر دیا۔ تو اب یہ چیز دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پھر خاموش نہ رہ سکے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر خضر علیہ السلام پر اعتراض کیا کہ آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے پہلے ہی نہیں آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ حتی اذا لقی غلاما فقتلہ، جب وہ دونوں ملے ایک لڑکے سے تو خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا؟ یعنی انہوں نے تو کسی کو قتل، اس لڑکے نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا کہ آپ نے اس کی سزا میں اس کو قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے تو ایک بڑا برا کام کیا ہے، یعنی بڑا گناہ کیا ہے آپ نے۔ قال، خضر علیہ السلام نے فرمایا الم اقل لک، کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکیں گے۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها، اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تو میں نے اعتراض کیا تھا غلطی سے، اب دوسرا جو اعتراض ہوا ہے تو ظاہر ہے میں یہ چیز دیکھ کر خاموش نہ رہ سکا۔ ان سألتک عن شیء بعدها، اگر میں نے اس کے بعد آپ سے کوئی سوال کیا، فلا تصاحبنی، تو آپ بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، یعنی آپ مجھے الگ کر دیں اگر اس کے بعد میں نے سوال کیا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، آپ میری طرف سے عذر کی حد تک پہنچ چکے ہیں، یعنی آپ نے 2 دفعہ
پہلی دفعہ بھی مجھے معاف کیا اور اب بھی مجھے معاف کر دیں. اگر تیسری دفعہ میں نے کوئی اعتراض کیا تو آپ پھر بے شک مجھے اپنے آپ سے علیحدہ کر دیں. فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ، یہاں تک کہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے. استطعما اہلہا، تو ان دونوں نے ان بستی والوں سے کھانا مانگا. فابوا ان یضیفوہما، تو ان بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کر سکتے. اب انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا. اور فوجد فیہا جدارا، وہاں ان دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے. یرید ان ینقض، جو گرنے کے قریب ہے، یعنی گرنے والی ہے. فاقام، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ سے سیدھا کر دیا. تو اب پھر موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے کہ پہلی دفعہ جب کشتی والوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی، ہم سے اجرت نہ لی، کرایہ نہ لیا، تو آپ نے ان کی کشتی توڑ دی. دوسری جگہ پر ایک پاکیزہ جان کو بغیر کسی جرم کے ایک لڑکے کو آپ نے قتل کر دیا، جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب یہاں پر جب ہم آئے تو ہم نے ان لوگوں سے کھانا مانگا، ہم ان کے پاس مہمان بننا چاہتے تھے، تو انہوں نے ہماری مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا. جب انہوں نے انکار کر دیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان کے ساتھ کوئی نیکی نہ کرتے. فاقام، آپ نے ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا. اور اگر سیدھا بھی کر دیا تو لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس پر اپنی مزدوری تو لے لیتے کہ انہوں نے ہمیں کھانا دینے سے انکار کر دیا، تو اب آپ نے ان کی دیوار کو سیدھا کیا ہے تو آپ کو چاہیے تھا کہ کم از کم اس پر مزدوری لے لیتے، اجرت لے لیتے. تو جب یہ تیسرا اعتراض موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام پر کیا تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا فراق بینی و بینک، اب یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے. اب یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت آ چکا ہے. اب اس کے بعد میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور اللہ نے مجھے جو علم عطا فرمایا وہ آپ کو عطا نہیں فرمایا. تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں بالکل بھی آپ پر سوال نہیں کروں گا، اور جو کچھ آپ کریں گے میں اس پر اعتراض نہیں کروں گا. لیکن 2 دفعہ میں نے آپ کو معاف کیا، تیسری دفعہ پھر آپ نے اعتراض کیا. ھذا فراق بینی و بینک، اب میں آپ کو کسی صورت اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ہاں میں آپ کو اب وہ بتاؤں گا ان باتوں کا انجام کہ جن پر آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے، کہ میں نے یہ 3 کام کیوں کیے تھے، کشتی کیوں توڑی تھی، لڑکے کو کیوں قتل کیا تھا، اور بغیر اجرت کے دیوار کو کیوں سیدھا کیا تھا. اب میں اس کا مطلب بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اصل مقصد کیا تھا میرا. جو علم مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا اس کی تعویل اور اس کا انجام بھی اب میں آپ کو بتا دوں گا کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے. میں نے یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے کیا ہے. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتا دی اور دکھلا دی عملی طور پر کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ زیادہ علم کس کے پاس ہے. اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کا جواب درست تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ جواب پسند نہیں آیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک بڑی آزمائش میں مبتلا کر دیا. پہلے تو وہ مچھلی جب گم ہوئی دریا میں چلے گی تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے، وہ ایک بڑی آزمائش تھی. اور اس کے بعد ان کو 1 دن اور 1 رات کا سفر مزید کرنا پڑا. پھر واپس لوٹے تو ظاہر ہے جب واپس لوٹے تو پھر 1 رات اور 1 دن لگے ہوں گے. پھر اس کے بعد جب خضر علیہ السلام کے ساتھ آئے تو پھر ان پر ایک بڑی آزمائش تھی کہ وہ جو چیزیں دیکھ رہے تھے، خضر علیہ السلام جو کام کر رہے تھے، ان پر موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے، جس کی وجہ سے ان کو موسیٰ علیہ السلام سے جدا ہونا پڑا. تو یہاں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی جگہ علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو شرائط پر عمل کرنا چاہیے. یعنی جس شرائط پر اس کو ادارے میں داخلہ دیا جاتا ہے تو ان شرائط پر کاربند رہنا، ان پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. اگر وہ ان شرائط پر عمل نہیں کرتا تو وہ سکول والے، یونیورسٹی والے یا مدرسے والے اس کو مدرسے سے یا سکول سے خارج کرنے کا حق رکھتے ہیں. یہاں سے یہ بات حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے ثابت ہوتی ہے. پھر آگے خضر علیہ السلام نے ان تینوں واقعات کے حقیقت موسیٰ علیہ السلام کو بتائی. انشاءاللہ اس کے متعلق اگلے سبق میں بات ہوگی.